ممنون، برسین اور انابتا اب اپنے دستوں کو لے کر گارڈیم کے شہر دمشق کی طرف جا چکے تھے۔ کریکٹس بھی ممنون کے انہی دستوں میں شامل تھا۔ ممنون اور اس کے اس خانہ کی مستقل رہائش دمشق ہی میں تھی۔ دمشق میں قیام کے دوران ایک روز ممنون اپنی حویلی میں داخل ہوا اور معمول کے خلاف کچھ سنجیدہ اور چپ چاپ تھا۔ جب وہ کمرے میں گیا اور اس نے برسی کی بہن انابتا بیٹھی ہوئی تھی، تب ہی اس کو غور سے دیکھتے ہوئے برسین نے مخاطب کیا، لگتا ہے کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے جس کی بنا پر آپ آج اس قدر چپ چاپ اور خاموش ہیں۔ ممنون آگے بڑھ کر ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ سرسری سی ایک نگاہ اس نے اپنی بیوی برسین پر ڈالی اور اس کی بہن انابتا پر بھی ڈالی، پھر انہیں مخاطب کیا اور کہنے لگا، میں آج یہاں سے تخت جمشید کی طرف روانہ ہوں گا، اس لیے کہ بادشاہ نے اپنے سارے بڑے بڑے سالاروں کو اپنے ہاں طلب کر لیا ہے۔ ممنون کے اس انکشاف پر انابتا فکر مندی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، یہاں تک کہ برسین نے بھی اسے مخاطب کر لیا، کیوں، خیریت تو ہے؟ شہنشاہ نے سارے سالاروں کو کیوں طلب کیا ہے؟ جواب میں فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے ممنون کہنے لگا، دراصل ہمارے علاقوں پر یونانی حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مقدونیہ کے تاجر فلپ نے یونان کی ساری ریاستوں کا اپنے ساتھ الحاق کر لیا اور ساری ریاستوں نے اپنے حاکم اور سالار مقرر کر لیے ہیں۔ اس نے ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور سب سے پہلے اس نے اپنے سالار کو درہ دانیال عبور کر کے ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ بھی کر دیا ہے۔ اس سالار کا نام پارمینو ہے اور یہ عن قریب یونان سے نکل کر ایشیا پر حملہ آور ہو جائے گا۔ انہی خدشات کے پیش نظر داریوش اپنے سارے سالاروں کو تخت جمشید طلب کر لیا ہے تاکہ یونان کا مقابلہ کرنے کے لیے صلاح مشورہ کیا جائے۔ ممنون صاحب جب خاموش ہوا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے برسین کہنے لگی، کیا میں اور انابتا بھی آپ کے ساتھ جائیں گی؟ ممنون نے سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگا، نہیں، تم دونوں یہیں رہو گی۔ میرے خیال سے سارے سالاروں کا تخت جمشید کی طرف آنا ہوگا، اسی لیے داریوش یونان کا مقابلہ کرنے کے لیے احکامات جاری کرنے کے فوراً بعد لشکریوں کو اس کی طرف روانہ کر دیں گے تاکہ ان کی راہ روکی جا سکے۔ ممنون جب خاموش ہوا تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے برسین کہنے لگی، اگر یہ بات ہے تو پھر کریکٹس کو ہمارے پاس چھوڑ جائیں، میرا بھائی ہے وہ، کم از کم آپ کے بات تو۔ برسین اپنی بات مکمل نہ کر سکی تھی، اس لیے کہ اس کی طرف دیکھتے ہی ممنون بول اٹھا تھا، میری غیر موجودگی میں تم دونوں بہنوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تو تم لوگ میری غیر موجودگی میں یہاں پہ رہتی رہی ہو۔ کریکٹس میرے ساتھ جائے گا کیونکہ اب وہ ہمارے لشکر کو کوئی عام عسکری کی حیثیت نہیں رکھتا، یہ ایک بہت بڑا اچھے سالاروں میں اس کا شمار ہونے لگا ہے۔ اس بنا پر اب وہ میرے ساتھ تخت جمشید جائے گا اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تم اٹھو اور میری تیاری کرا دو۔ ممنون کے کہنے پر برسین اور انابتا دونوں اٹھ کھڑی ہوئیں اور جلدی جلدی انہوں نے ممنون کا سامان تیار کر دیا۔ اتنی دیر میں ممنون خود بھی تیار ہو گیا اور پھر ممنون اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر حویلی سے نکل گیا، مستقر کی طرف گیا اور وہاں کریکٹس کو بھی اس نے ساتھ لیا اور اپنے چند دستوں کے ساتھ ممنون اور کریکٹس دمشق سے نکل کر تخت جمشید کی طرف چلے گئے۔ ایران کا بادشاہ جو تخت جمشید میں بیٹھا تھا، ان دونوں، جس کا نام داریوش سوئم تھا، وہ دنیا کے مشہور اور معروف جنرل ایران کے حکمران اور سائرس یعنی کوریش کی نسل کا آخری حکمران تھا۔ کوریش کے بعد اس کا بیٹا کموجا ایران کا حکمران بنا تھا اور اپنے دور حکومت میں یہ اکثر مصروف مصریوں کے خلاف برسر پیکر رہا تھا۔ آخر میں اس نے خودکشی کر لی اور کموجا کے بعد داریوش اول ایران کا حکمران بنا اور اس نے کافی فتوحات بھی حاصل کی۔ یہ یونان پر بھی حملہ آور ہوا تھا، تاریخ میں اسے داریوش اعظم بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اس نے اپنی سلطنت کو خوب وسعت دی تھی۔ داریوش سوئم نے تخت جمشید میں اپنے تقریباً سارے ہی سالار کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ تخت جمشید کوہستانی سلسلے کے پاس مستع میدان کی صورت میں تھا اور یہ تخت جمشید کہلاتا تھا۔ یہ مقام ہموار سطح سے 40 فٹ کی بلندی پر واقع تھا اور اس کی لمبائی تقریباً 1523 فٹ اور چوڑائی 920 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ ایران کا یہ تخت جمشید بھی تخت سلیمان کی طرح سفید پتھروں کے ہموار ٹکڑوں سے تعمیر کیا گیا تھا۔
اس کی وسعت اور سنت گیری دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ اس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ تخت جمشید کی سطح پر پہنچنے کے لیے متعدد سیڑھیاں چڑھنا پڑتی تھیں، اور یہ سیڑھیاں اتنی چوڑی تھیں کہ ان میں 10 سوار بآسانی ایک ساتھ چڑھ سکتے تھے۔ اسی تخت جمشید کے آس پاس بہت بڑا شاہی محل تعمیر کرائے گئے تھے، جس میں قصر غار، قصر آباد تعمیرانہ کا ایک نایاب نمونہ تھے۔ بہرحال تخت جمشید پر ایران کے تقریباً سارے ہی سالار مختلف علاقوں کے حاکم جمع تھے اور بادشاہ کی آمد کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ممنون اور کریکٹرز قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کا انتظار کرتے ہوئے کریکٹرز کی نگاہیں سامنے بڑے بڑے کتبوں پر جمی ہوئی تھی، اور اس موقع پر ممنون کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میرے بھائی، یہ تحریریں کیا ہیں؟ کیا میں اپنی جگہ سے اٹھ کر انہیں پڑھ سکتا ہوں؟ اس پر ممنون مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بادشاہ اور ملکہ کی آمد سے پہلے پہلے تم جو کام چاہو کر سکتے ہو، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ جو تم 3 کتبوں کی طرف اشارہ کر رہے ہو نا، یہ تو یوں جانو کہ یہ 3 کتبے ایران کے 3 مختلف شہنشاہوں نے اپنی طرف سے تحریر کروا کر یہاں تخت جمشید میں نصب کروائے ہیں۔ ان میں سے ایک کتبہ داریوش اول کا ہے، جسے داریوش اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا کتبہ ایران کے شہنشاہ زرکیس کا ہے، اور تیسرا کتبہ اس کے بعد آنے والے شہنشاہ اردشیر کا ہے۔ کریکٹرز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور پہلے ایک کتبے کے قریب گیا۔ وہ کتبہ داریوش اعظم کا تھا۔ اس پر تحریر کنندہ تھی، داریوش کہتا ہے کہ افراد دوسرے خداؤں کی میری مدد کرے، آہور فردا اس مملکت کو دشمن قحط جھوٹ سے محفوظ رکھے، کوئی بدخواہ دشمن خشک سالی اور جھوٹ اس ملک میں نہ آنے پائے۔ یہ عنایت میں آہور فردا اور دوسرے خداؤں سے مانگتا ہوں۔ بادشاہ مجھے آہور فردا اور دوسرے خداؤں نے بنایا ہے۔ یہ تحریر پڑھنے کے بعد کریکٹرز تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر دوسرے کتبے کی طرف بڑھا۔ کتبہ ایران کے شہنشاہ زرکیس کا تھا، جس کی تحریر کچھ اس طرح تھی، زرکیس کہتا ہے، آہور مردا کہ افضل سے یہ ستون میں نے بنائے ہیں جو تمام ملکوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پارس میں بعض خوبصورت چیزیں بھی میں نے اور میرے باپ داریوش نے بنائی ہیں۔ پرخوش مناظر عمارت جو نظر آتے ہیں وہ سب میں نے بنائے ہیں۔ دوسرے کتبے کو پڑھنے کے بعد کریکٹرز تیسرے کتبے کی طرف بڑھا اور ایران کے شہنشاہ اردشیر سوئم کا تھا۔ اس پر لکھا تھا، خدائے بزرگ آہور مردا ہے، جس نے یہ زمین بنائی، جس نے یہ آسمان بنایا، جس نے انسان پیدا کیے اور ان کے خوشیاں مہیا کیں، اور مجھے اردشیر سوئم کو بادشاہ بنایا۔ میں سب بادشاہوں میں یکتا ہوں۔ بہرحال تینوں کتبوں کی تحریریں پڑھنے کے بعد کریکٹرز پھر ممنون کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور الجھن محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کے بادشاہ اور ملکہ کب تشریف لائیں گے؟ اس پر ممنون مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کریکٹرز، اگر تم صحرائی آدمی ہو، مانا تمہارا واسطہ کبھی کسی بادشاہ سے نہیں پڑا ہے اور نہ ہی کسی ملکہ سے، لیکن یہاں ملکہ اور بادشاہ ایک طرح سے خود مختار ہوتے ہیں اور ان پر کوئی پابندی عائد نہیں کر سکتا ہے۔ ممنون رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، کریکٹرز میرے بھائی، ایران میں بادشاہ کو قومی زندگی میں مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ مختار کل ہوتا ہے اور ایک دفعہ جو قانون بنا لیتا ہے اسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کی خوشحالی اور بدحالی کا انحصار بادشاہ کے دم سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بادشاہ طاقتور ہو تو ملک خوشحال ہو جاتا ہے، نااہل، ناعاقبت اور کمزور بادشاہ کے ہاتھوں میں عنان حکومت آ جائے تو ملک کی تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بادشاہ قومی اور ملکی روایت کی ہمیشہ پیروی کرتا ہے، اسے امور سلطنت میں اسرا سے مشورہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ بادشاہ ایک مرتبہ جو فیصلہ دے دیتا ہے اس سے کوئی حرف نہیں بدل سکتا۔ عوام بادشاہ کے احترام کی خاطر جھک کر زمین تک جاتے ہیں اور ان کے پاؤں پر بوسہ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد شاید وقت گزارنے کے لیے ممنون کریکٹرز کو مخاطب کرتے ہوئے پھر کہنے لگا، کریکٹر میرے بھائی، بادشاہوں کے کھانے کے خاص آداب ہوتے ہیں۔ بادشاہ خود تنہا کھانا کھاتا ہے، ملکہ البتہ بادشاہ کے ساتھ میز پر بیٹھ سکتی ہے۔
موقع پر مادر ملکہ کو ملکے پر فوقیت حاصل ہوتی ہے اور کھانے کی میز پر سب سے مقدم ملکہ مادر ہوتی ہے، اور اس کے بعد بادشاہ بیٹھتا ہے، اور آخر میں ملکہ۔ ایرانی شہنشاہوں میں صرف ارشد سوئم ہی ایک ایسا بادشاہ ہے جس نے اپنے بھائیوں کو بھی بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت دی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ممنون خاموش ہو گیا، اس لیے کہ ایران کا بادشاہ سوئم ارد شیر آتا ہوا دکھائی دیا، اور اس کے ساتھ مختلف امراء کا ایک ہجوم تھا۔ بادشاہ جب قریب آیا تو پہلے تخت جمشید پر بیٹھے ہوئے سب لوگ احترام سے کھڑے ہو گئے۔ آخر ایران کا شہنشاہ داریوش سوئم تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس موقع پر کریکٹرز نے دیکھا داریوش سوئم ارغونی رنگ کا لباس پہنے ہوئے ہے اور لباس کا خاصا حصہ پیچھے لٹک رہا ہے۔ بادشاہ کا تاج بھی خاصا بلند تھا۔ کریکٹرز نے بھی یہ دیکھا کہ داریوش سوئم کے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی تھی، گلے میں ہار ڈالا ہوا تھا، زنجیریں بھی دکھائی دے رہی تھی، پٹی سونے کی تھی۔ اس کی داڑھی گھنگریالے بال تھے اور اس کے ہاتھ میں شاہی عصا تھی جس کے سرے پر سونے کا سلیب بنا ہوا تھا۔ داریوش اپنی نشست پر بیٹھ گیا، تب ایک سرکردہ سالار اس کے پیچھے کھڑا کیا، اور شاید اس کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا، اور اس سالار کے ساتھ ایک اور سالار کھڑا ہو گیا جو داریوش سوئم کے لیے مگسرانی کرنے لگا۔ داریوش تھوڑی دیر تک وہاں جمع ہونے والے لوگوں کا جائزہ لیتا رہا، اور پھر وہ اپنے مختلف سالاروں اور امراء کو پکارتے ہوئے انہیں آگے بڑھنے کا کہنے لگا۔ جانے والوں میں داریوش سوئم کا داماد مہرداد، اہم سالار سارس اور لیڈر کا حاکم سوردان کا سالار زیران، ایران کا سپہ سالار اعلیٰ اور میر جنون ممنون، اس کے علاوہ بھی بہت سارے سالاروں کو بلایا گیا تھا۔ جس وقت ممنون کا نام پکارا گیا، ممنون اپنی جگہ سے اٹھا اور کریکٹرز کی طرف جھکتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی تم یہیں بیٹھو، میں آگے جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس موقع پر داریوش کا کیا حکم ہے۔ میرے بھائی داریوش سوئم نے اپنے جن امراء، سالار اور حاکموں کے نام پکارے تھے وہ سب اس کے قریب جا بیٹھے، اور اس موقع پر داریوش ان سب سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، مجھے یونانی حکمرانوں کے ارادے کی خبر ہو چکی ہے۔ مقدونیہ کے حکمران فلپ نے ایک طرح سے ساری یونانی ریاستوں کو متحد کر لیا ہے اور ان سب کا حکمران اور سپہ سالار بن گیا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد جو اس نے سب سے پہلے اعلان کیا تھا وہ اپنی طاقت اور قوت کو استوار کر کے ہماری مملکت پر حملہ آور ہوگا۔ یہ حملہ کرنے کے لیے اس نے جو پہلا قدم اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ایک پارمینوں کو بہت بڑا لشکر مہیا کیا ہے اور اسے درہ دانیال کے اس پار ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اب وہ یونانی سالار ہمارے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد داریوش تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر غور سے ممنون کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، ممنون، سب امراء اور سالار جانتے ہیں کہ صرف تم ہی میرے سب سے بڑے اور قابل اعتبار اور بھروسے والے سالار اعلیٰ ہو۔ یونانیوں کے سالار پارمینوں کو روکنے کے لیے میں تمہیں نامزد کرتا ہوں، ایک لشکر لے کر اس کی طرف بڑھنا اور اسے سرزمین سے مار بھگانا۔ داریوش کا رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہنے لگا، ایک تو عارضی اور وقتی فیصلہ ہے، اس کے بعد اگر یونان کے حکمران پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہماری مملکت پر حملہ آور ہوتے ہیں تو اس سے میں ایک تجویز مرتب کی ہے کہ اگر تم اس پر کسی کی کوئی اعتراض نہیں تو بلا جھجک بول سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ممنون یونانی سالار پارمینوں کے خلاف حرکت میں آئے، اور مجھے امید ہے کہ ممنون پارمینوں کو مار بھگائے گا۔ اگر پارمینوں کی شکست سے حاصل کرتے ہوئے یونانی حکمران مملکت پر حملہ آور نہیں ہوتے تو پھر ہمارا حسب معمول چلتا رہے گا، لیکن اگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو جنگ میں مصروف ہو جاتا ہے تو یہ جنگیں طویل پکڑتی ہیں، اور اس دوران یونان کے حکمران پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں تو یونانیوں کی راہ کو روکیں گے نہیں اور انہیں
آگے آنے دینے کی کوشش کریں گے، اور جو 3 سالار ہوں گے آگے آ کر ان کو روکیں گے اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ان میں سے پہلا سالار میرا داماد مہرواد ہوگا، دوسرا لیڈیا کا حاکم اور تیسرا نامور سالار زارس ہوگا۔ یہ 3 سب سے پہلے یونانیوں کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ اگر یونانیوں کو روک کر انہیں شکست دینے اور بھاگ جانے پر مجبور کر لیا تو قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر یہ اپنے مقصد میں ناکام رہیں گی تو اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم کوئی دوسرا قدم اٹھائیں گے۔ داریوش سوئم کے سارے سالاروں کو، امراء کو، سرکردہ کو، لوگوں کو اس کی آمد سے اتفاق کیا تھا اور اس مشورے پر کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس موقع پر ممنون داریوش سوئم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: شہنشاہ محترم، میرے پاس ایک تجویز ہے۔ میرے خیال میں اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہم یونانیوں کو اپنے علاقوں پر حملہ آور ہونے سے روک سکتے ہیں۔ داریوش سوئم نے مسکراتے ہوئے ممنون کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا: کیوں، تمہارے پاس کیا تجویز ہے؟ ممنون غور سے داریوش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: یونانیوں کا سپہ سالار ہمارے علاقے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کا خاصہ کرنے کے لیے میں یہاں سے واپس جاتے ہی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں جاؤں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت ایران کا حکمران اپنے سارے لشکر کو لے کر ہماری مملکت پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرے تو رد عمل کے طور پہ ہم ہی پہلا قدم اٹھائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یونانی ہمارے علاقوں پر جب حملہ آور ہوں گے تو سب سے پہلے انہیں آبنائے دانیال کو عبور کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت یونانی ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آبنائے دانیال کو عبور کر رہے ہوں تو اس وقت ہم بھی اپنے ایک جنگی بیڑے کو حرکت میں لائیں۔ یہ کام آپ میرے سپرد کر دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بحری بیڑے کو میں بھی سمندر میں حرکت میں لاؤں اور جس وقت آبنائے عیال کو عبور کرنے کے بعد یونانی ہماری سرزمین میں داخل ہوں تو میں سمندر کو عبور کر کے یونانیوں پر حملہ آور ہو جاؤں۔ ہماری سرزمینوں میں پہنچنے کے بعد یونانیوں کو جب خبر ہوگی کہ ہم نے سرزمینوں پر حملہ کر دیا ہے تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی۔ ہمارے علاقے میں آگے پیش قدمی کرنے کی بجائے وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دوبارہ آبنائے دانیال کو عبور کر کے واپس چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ یونان کی مختلف ریاستوں پر کاری ضرب واپسی کا سفر شروع کر دوں گا۔ ہم پر حملہ آور ہونے والا یونانی لشکر واپس یونان چلا جائے گا۔ جو تباہی اور بربادی کا کھیل ہم نے وہاں کھیلا ہوگا، کچھ عرصہ اسی تباہی کے آثار کو مٹانے میں مصروف رہیں گے اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد شاید اہل یونان ہم پر حملہ ہونے کی ہمت اور جرأت بھی نہ کر سکیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ممنون جب خاموش ہو گیا تب داریوش سوئم تھوڑا ٹھٹکا تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا: ممنون، تم صرف میرے لشکریوں کے سالار اور میرے امیر الجیش ہی نہیں، میرے عزیزوں میں سے ہو۔ جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس پر میں تمہیں نہیں کرنے دینا چاہتا۔ دیکھو، یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے، میں تمہیں ضائع نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا میں تمہاری اس تجویز کو قابل عمل خیال نہیں کرتا۔ یوں داریوش سوئم نے ممنون کی تجویز کو رد کر دیا تھا، لیکن اگر داریوش سوئم اس موقع پر ممنون کی تجویز پر عمل کرنے کا حکم دیا ہوتا تو ممنون اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لاتے ہوئے عین اسی وقت یونان پر حملہ آور ہو جاتا جس وقت سکندر آبنائے دانیال کو عبور کر کے ایشیا وارد میں داخل ہوا تھا، تو یقیناً آگے پیش قدمی کی بجائے سکندر اپنے لشکر کو یونان کی حفاظت کے لیے واپس لوٹا دیتا اور ایران یونان کی تاریخ یقیناً مختلف ہوتی۔ بہرحال ممنون کی تجویز رد کرنے کے بعد کافی دیر تک داریوش سوئم اپنے اور سالاروں کو مختلف احکامات جاری کرتا رہا۔ یونانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے لیے رسد اور کمک کا انتظام بھی کیا گیا۔ اس نے آخری شکل دے دی تھی۔ اس طرح کافی دیر تک وہ اپنے سالاروں اور امراء سے اسی موضوع پر احکامات پہ گفتگو کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے سب کو اپنے اپنے علاقے پر جانے کا حکم دے دیا اور پھر وہ اجلاس ختم کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ داریوش سوئم کے جانے کے بعد سب لوگ کچھ دیر تک کھڑے رہے اور داریوش نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تب لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے اور اس موقع پر کریکٹر ممنون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: بھائی، ہم یہاں سے واپس کس وقت روانہ ہوں گے؟
اس موقع پر ممنون نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کیا کوئی خاص معاملہ ہے؟ جواب میں کریکٹرز مسکرایا اور کہنے لگا نہیں، میں چاہتا ہوں اگر آپ یہاں سے فی الفور واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں خاموش رہوں، اور اگر آپ نے والی شب کو یہاں سے روانہ ہونا ہے تو میں چاہوں گا کہ اتفاق سے میں یہاں آیا ہوں تو یہاں کے کچھ اہم مقامات بھی دیکھ لوں گا، اور اگر آپ پسند کریں گے تو میں ایسا کروں گا، ورنہ نہیں۔ ممنون نے مسکراتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا میرے بھائی فکر مند نہ ہو، ہم آنے والی شب کو یہاں سے کوچ کریں گے، اور کوچ سے پہلے میں تمہیں یہاں کے اہم مقامات ضرور دکھاؤں گا۔ میرے خیال سے یہاں تخت جمشید میں 4 انتہائی اہم چیزیں ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں، اور وہ چاروں میں تمہیں دکھاؤں گا۔ ان میں اول تو قصر آبادانہ ہے، دوئم قصر کا چارہ ہے، سوئم ایوان صد ستون، چوتھی دیکھنے کے لائق چیز نقش رستم ہے۔ جواب میں کریکٹرز مسکرایا اور کہنے لگا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر میرے خیال میں یہاں رک کر ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جن مقامات کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد تیاری کر کے یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ ممنون نے اس سے اتفاق کیا اور پھر دونوں وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے قصر آبادانہ کا رخ کیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ تخت جمشید میں جس قدر عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں ان میں قصر آبادانہ سب سے زیادہ اہم اور ممتاز تھا۔ دونوں قصر آبادانہ کے قریب پہنچے اور اس محل میں جو نیلے رنگ کا پتھر استعمال ہوا تھا وہ شمالی ترکستان کے شہر سگدیانہ سے لایا گیا تھا، جو تخت جمشید سے اس وقت لگ بھگ 2000 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ محل وسیع اور عریض رقبے کا پھیلا ہوا تھا اور اسے ایران کے شہنشاہ داریوش اعظم کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا۔ آبادانہ مستہ میدان سے لگ بھگ 4 گز اونچائی پر تعمیر کیا گیا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے کافی اور کھلی وسیع سیڑھیاں تھیں، اور اس محل کا ایوان عام 65 گز مربع تھا اور اس کے ستون لگ بھگ 72 کے قریب تھے۔ ان ستونوں سے کچھ دیواروں پر اس طرح کی ابھرواں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں میں مختلف ممالک کے مختلف نمائندے تحائف لاتے ہوئے دکھائے گئے تھے۔ ایک خاصی بڑی تصویر میں گھوڑے رتھ کھینچ رہے تھے اور ایک اور بڑی تصویر میں کوئی شہسوار گھوڑے پر بیٹھا تھا، اور ایک جگہ سب سے بڑی تصویر میں اس کا شہنشاہ داریوش اول اپنے سونے کے تخت پہ جلوہ افروز تھا۔ ممنون اور کریکٹرز کافی دیر تک قصر آبادانہ دیکھتے رہے اور پھر وہاں سے نکلے۔ اب انہوں نے ایک دوسرے قصر کاچارہ کا رخ کیا۔ جہاں تک قصر آبادانہ کا تعلق ہے اس نے قصر کے آثار آج بھی ہیں موجود، اور وہ انسان ان آثاروں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسے تعمیر کیا گیا تھا۔ 2500 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی آبادانہ کے کھنڈرات اپنے اندر بڑی دلچسپی اور کشش رکھتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دیتے ہوئے اسے دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس پر کتنی دولت خرچ کی گئی ہوگی اور کتنے کاریگر مزدوروں نے کام کیا ہوگا۔ شکاگو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کیمرون نے یہاں کھدائی کے دوران مٹی کی ایک لوح برآمد کی تھی جس میں یہ تحریر درج تھی: ساز و سامان کاریگر اور مزدور ملک کے گوشے گوشے سے منگوائے گئے تھے۔ کاریگروں اور مزدوروں کو ان کی استعداد کے مطابق چاندی، شراب اور گوشت کی صورت میں معاوضہ دیا جاتا تھا۔ آبادانہ کے کھنڈرات کی کھدائی میں 1933 میں سونے کی 2 تختیاں بھی برآمد ہوئی تھیں جو اب بھی تہران کے نوابزاد کے عجائب خانہ میں رکھی ہوئی ہیں۔ ان لوحوں پر بھی کچھ تحریریں کنندہ تھیں۔ اس عمارت کو داریوش کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی یہاں کھدائی کے دوران سونے کے کچھ پترے ملے ہیں جس پر جو تحریریں لکھی ہوئی تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محل کے دروازے پر سونے کی کچھ رنگین ٹائلیں بھی دستیاب ہوئی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محل کے در و دیوار پر ٹائلوں کا کام بھی رکھا ہوتا تھا۔ قصر آبادانہ کو دیکھنے کے بعد ممنون کریکٹرز کو کافی دیر تک قصر کاچارہ سے کچھ حصے دکھاتا رہا۔ قصر کاچارہ کے کھنڈرات قصر آبادانہ کی طرح اب بھی موجود ہیں۔ تخت جمشید میں قصر کاچارہ سب سے اونچی عمارت خیال کی جاتی ہے جو داریوش کا ذاتی محل ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد داریوش کی سنگ مرابی اور ستون اب تک قائم ہیں اور اس پر مافوق الفطر
المخلوق کی تصویریں نہایت ہی مہارت سے بنائی گئی ہیں، یہاں تک کہ ان کی حرکات بھی نمایاں نظر آتی ہیں۔ یہ تصاویر عظیم البحثہ جانوروں کی ہیں، لیکن ان کے سر انسانوں کے معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی ایرانی قوتوں کا فنکاروں نے انسانی قوت کو ظاہر کرنے اور داریوش کے قتل کو عظیم تر بنانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو وقف کر دیا تھا۔ دروازے کے ایک ستون کی تصویر پر اس نے ابھی تک زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ جیسی کی ویسی تھی۔ اس تصویر پر ایک خطرناک شیر پچھلی ٹانگوں پر کھڑا تھا، اور داریوش اول کی تلوار کے سر اس کے سر میں پیوست تھا۔ ممنون اور کریکٹرز نے قصر قاچارہ سے نکل کر اب قصر حادیث کا رخ کیا اور راستے میں اس نے ایوان ستون دیکھنے میں لگ گئے تھے۔ کہتے ہیں تخت جمشید میں آخری وسیع و عریض عمارت جس کے آثار اب تک موجود ہیں وہ زرکیز کے ایوان کے عام سے ہیں۔ اس ایوان کے پہلو میں شہنشاہ کی شبیہ نظر آتی تھی اور اسے ہی ایوان ستون کہتے ہیں۔ یہ ایوان مربع شکل کا تھا، جس کا طول اور عرض 225 فٹ کے لگ بھگ تھا، اور اس کے وسیع دروازے پر بیلوں کی ابرواں تصویریں بنی ہوئی تھیں، جن کے اگلے حصوں کے اوپر دکھائے گئے تھے۔ پھر ان کے اوپر 3 زبانوں، قدیم فارسی اور آشوری زبانوں میں کتبے خنندہ کیے گئے تھے۔ ان کتبوں کا مضمون کچھ اس طرح تھا: میں زرکیس ہوں، بادشاہ اعظم، شاہان، مختلف زبانیں بولنے والی اقوام کا بادشاہ، داریوش کا فرزند، اور میں نے اہورا مرزا کی عنایت سے یہ ایوان بنوایا ہے، جس میں تمام اقوام کے نمائندگوں کی تصویریں ہیں۔ جیسا کہ اس ایوان کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کے 100 ستون تھے، جو 10 کی متوازی قطاروں میں نصب تھے۔ ان میں سے ایک بھی باقی نہیں ہے، صرف اس کے آثار نمایاں ہیں جن ستونوں کی گنتی کی جا سکتی ہے۔ ایوان کچھ زمانے کی دست برد سے محفوظ رہ گئے اور جن پر ابراں تصویریں کنندہ ہیں۔ ایک تصویر میں شہنشاہ کی خبیث روحوں سے لرزتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور دوسری تصویروں میں پارسی قوم کے حکام دکھائے گئے ہیں جو اپنے شہنشاہ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور ایک تصویر میں 28 مقبوضہ ممالک کے حکمران سونے کا تخت سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں، جن کے اوپر راہ و مزار یعنی خدا کی علامتی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ بہرحال ایوان ستون کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کریکٹرز نے قصر حادثہ کا رخ کیا اور اس کے مختلف حصے دیکھنے لگے تھے، اور کہتے ہیں کہ ایوان ستون کے ساتھ ہی قصر حادیث تھا، جو زرکیز کا رہائشی محل تھا۔ محل کے اکثر حصے تباہ و برباد ہو چکے ہیں، لیکن محل کے باہر کے آثار ابھی تک موجود ہیں۔ ان آثاروں میں وسیع حصے کے بڑے بڑے کمرے، شاہنشین ملکہ کے کمرے اور دوسرے کمروں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ایک اندر کی دیوار پر زرکیز کی ابرواں بنی ہوئی تصویر ہے جس پر اس کا نام کنندہ ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی سیڑھی بھی موجود ہے جو قصر حادیث کو قصر لاچارہ سے ملاتی ہے، اور اس قصر حادیث کے عقب میں 3 مردہ خانے بھی تھے جو اب تک ہیں۔ قصر حادیث کو دیکھنے کے بعد ممنون اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کریکٹر سے پوچھنے لگا: آپ کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ جواب میں ممنون مسکرا دیا اور کہنے لگا: اب میں تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا جسے نقش رستم کہتے ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ جگہ یہاں سے لگ بھگ 3 فرنگ کے فاصلے پر ہے۔ کریکٹرز ممنون کے کہنے پر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ پھر دونوں نے اپنے گھوڑے کی ایڑ لگائی اور شہر سے باہر نکل کر انہوں نے پلورا نام کی ندی کا رخ کیا۔ وہاں جا کر وہ اپنے گھوڑے سے اترے اور ان عمارات کو دیکھنے کے لیے جنہیں نقش رستم کہہ کر پکارا جاتا ہے چلے گئے، آگے بڑھے۔ یہ ایک کوہستانی سلسلے کے اوپر پلمورا نام کی ندی کے قریب ایک بہت بڑے پتھروں کا کام تھا، جس کے متعلق لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کام صرف رستم ہی کر سکتے تھے۔ یہاں بنا پر اس کا نام ہی نقش رستم رکھ دیا گیا۔ وہاں چند مقبرے تھے جو پہاڑوں کے پہلوؤں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ اب ان سب سے ایک ہی طرح کے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر واقع تھے۔ 2 مقبروں کے سامنے کے حصے شاہی محلات کے جھروکوں کی مانند بنے ہوئے تھے جو اندر سے تھے، اور اس کے سامنے کے حصوں میں شاہی محلات کے جھروکوں کی مانند کچھ عمارتیں بھی تھیں جو اندر سے بند تھیں۔ اس کے سامنے چھوٹا سا ایک ایوان ہوا کرتا تھا جس کے چاروں طرف
4 ستون تھے اور ایک ستون کے اوپر بیلوں کے سروں کے نمونے بنے ہوئے تھے، جبکہ ایوان کے دوسرے طرف بڑے ستونوں پر مختلف قسم کی تصویریں بنائی گئی تھیں۔ ایک ستون پر بادشاہ 3 پائیوں کے ایک تخت پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں کمان تھی جس کی شیک زمین پر لگی ہوئی تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ ایک آتش گدے کی طرف زار تھا اور نبوت کی علامت خیال کیا جاتا تھا، اس لیے سر کے اوپر علامتی پر خدا کا سایہ دکھایا گیا تھا۔ اس کے پیچھے بھی سورج چمکتا ہوا دکھائی دیا اور اس تصویر میں 28 آدمیوں کو وہاں کی تصویر بنائی گئی تھی جو ایک دوسرے کے اوپر 3 قطاروں میں کھڑے، اپنے سروں پر انہوں نے تخت شاہی اٹھا رکھا تھا۔ نیچے ان سب کے نام بھی کنندہ تھے۔ ایک ان ممالک کے حکمران تھے اور ایران کے شہنشاہ نے فتح کیا تھا۔ اس کے سامنے 3 مقبرے بھی تھے۔ مورخین کا خیال ہے کہ ان تین مقبروں میں سے ایک مقبرہ داریوش اعظم کا اور ایک سیرس اور تیسرا ارتشیر وسط کا تھا۔ ممنون جو کریکٹرز کچھ دیر تک نقش رستم کے علاوہ وہاں جو دوسری تاریخی اہمیت عمارتوں تھیں ان کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور اس جگہ آئے جہاں ان کے ساتھ آنے والے مسلح دستوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ رات کا کچھ حصہ دونوں نے اپنے دستوں کے ساتھ گزارا اور پھر رات کے پچھلے پہر میں دونوں اپنے لشکروں کے اس حصے کو لے کر وہ تخت جمشید سے دمشق کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔